اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور قافلہ ان کو لے گیا اور ان کی بولی لگا دی، عزیز مصر اپنے گھر لے آیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنی ہوس پوری کرنا چاہی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خواب کی تعبیر بتائی تھی اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ اور شاہ مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی اور یہ 7 گائیں 7 کمزور گائیوں کو کھا جاتی ہیں، اور بادشاہ نے 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں دیکھی۔ بادشاہ اس عجیب و غریب خواب سے حیرت زدہ ہوا اور اپنے ہم نشینوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں، سونے والا بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا، نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل چلا گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام بہت فیاضی، سخی، خلق خدا پر مہربان اور شفیق تھے، اسے تعبیر بتا دی۔ یوسف سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے واقف نہ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کر دی۔ کہا، تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور چھوڑ دو اس کھیتی میں سے جو تم کاٹو، مگر بہت کم جو تم کھاؤ، اور اس کے بعد کئی سال قحط ہوگا اور اس میں جو تم نے جمع کیا وہ کھاؤ گے تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط 7 سال تک تول کھینچے گا۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا، کس نے یہ تعبیر بتائی؟ اور بادشاہ نے کہا، یہ شریف آدمی کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر پر رہنمائی کی ہے؟ ساقی نے کہا، یہ سچے یوسف علیہ السلام ہے، اور یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے آقا کا ساقی ہوں گا۔ بادشاہ مشتاق ہوا یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ اور میں منتخب کروں گا اس کو اپنی ذات کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا اور اس نے اس کو کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح آنے پر رضامند نہ ہوئے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ یوسف ہے، گزشتہ کل یہ جیل میں تھا اس وجہ سے کہ اس نے عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام انتہائی خوددار تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے سمجھدار اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا تو اس کے پاس بادشاہ قاصد آتا اور اس سے بادشاہ کا قاصد کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ شخص تیزی سے جیل کے دروازے پر پہنچتا اور چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، نہ وہ عجلت پسند تھے، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا، میں تحقیق چاہتا ہوں، میں اپنے بارے میں اور اپنے مسئلے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا احترام کیا۔ یوسف علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ امانت تھوڑے لوگوں میں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ خیانت بہت سارے لوگوں میں ہے، اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں کثیر تعداد میں خزانے ہیں لیکن بے فائدہ ہیں۔ وہ اس لیے بے فائدہ ہیں کہ حکام ان کے متعلق اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کے کتے کھاتے ہیں لیکن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ ان کے گھروں کو لباس پہنایا جاتا ہے اور لوگوں کو پہننے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور لوگوں کو زمین کے خزانوں سے وہی شخص نفع پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا عالم ہو اور جو حفاظت کرنے والا ہو، مگر عالم نہ ہو تو وہ نہیں جانے گا کہ زمین کے خزانے ہیں کہاں اور ان سے کیسے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو علم رکھنے والا ہو تو مگر حفاظت کرنے والا نہ ہو، وہ اس میں سے کھائے گا اور خیانت کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے، علم رکھنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام حکام کو لوگوں کا مال کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور یوسف علیہ السلام لوگوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یوسف علیہ السلام حق کے معاملے میں شرم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، مجھے آپ زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں بہت ہی حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔
اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے امین ہوئے اور لوگوں کو سکون اطمینان ملا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں یوسف علیہ السلام کی اطلاع کی موافق قحط سالی ہوئی۔ اہل شام اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک نہایت رحم کرنے والا آدمی ہے اور مصر میں ایک نہایت فیاض اور سخی ہے اور وہ زمین کے خزانے پر مقرر ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ غلہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مال دے کر مصر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ غلہ لائیں، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ٹھہرے رہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے بارے میں بھی ڈرتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور انہیں اس کا علم نہ تھا کہ وہ ان کا بھائی یوسف ہے، اور انہیں علم نہ تھا کہ یہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ تحقیق وہ فوت ہو چکا ہوگا۔ وہ کنویں میں تھے، کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا، یہ جنگل خوفناک تھا، اور پھر یہ رات بھی تاریک تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان پر داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے اور وہ اس سے ناواقف رہے، اس لیے وہ اس کے نہیں پہچانتے تھے، لیکن نہیں ناواقف ہو ان سے یوسف، بلکہ اس نے ان کو پہچان لیا تھا یوسف نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، اور بے شک یہ سب وہی لوگ ہیں جو اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا تھا۔ لیکن